بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جب فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس کے جنگجو غزہ کی پٹی سے ملحقہ اسرائیلی علاقوں میں کھلے عام گھوم رہے تھے تو ان طویل گھنٹوں میں اسرائیل کا دفاع یعنی اس کی افواج کہاں تھیں؟ ایک اسرائیلی نے نشاندہی کی کہ جن آبادیوں پر حملہ ہوا ان میں سے چند کو فوج کے انتظار میں خود سول حفاظتی ٹیموں پر انحصار کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ فوری رد عمل دینے والی قوت کے طور پر اسرائیلی فوج بالکل ناکام رہی۔ ناظرین، اسرائیل کی فوج جس کے بارے میں ہمیشہ سے یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی فوجوں میں سے ایک ہے، اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے بارے میں بھی دنیا بہت کچھ سوچ رہی تھی کہ یہ ناقابل تسخیر ہے، مگر حماس کے ان حملوں کے بعد سب داؤں پر پانی پھر چکا ہے، اور یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں تو کافی وقت لگے گا، تاہم فی الحال ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے چونکا دینے والی برق رفتاری اور حماس کے آپریشن کی وسعت نے اسرائیلی دفاعی نظام کو ناکام بنا دیا، جو ایسے حملے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ حماس کے حملے کا سب سے اہم پہلو سرپرائز تھا، یعنی اسرائیل کو اس کی بالکل خبر نہ تھی۔ اسرائیلی خفیہ اداروں کو حماس کی جانب سے اس حملے کی منصوبہ بندی کی بھنک بھی نہیں پڑ سکی۔ ایسا لگتا ہے کہ حماس نے طویل مدت تک دھوکے سے یہ تاثر دیا جیسا کہ وہ کسی قسم کا حملہ کرنے کی صلاحیت اور خواہش کھو بیٹھی ہے۔ اس کے علاوہ حماس نے اسرائیلی خفیہ اداروں سے یہ راز چھپانے کے لیے شاید اس حملے کے بارے میں منصوبہ بندی کے دوران پیغام رسانی کے لیے الیکٹرانک آلات کا استعمال بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد غیر معمولی برق رفتاری اور وسعت کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا، ہزاروں راکٹ داغے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر نظر رکھنے کے لیے نصب آلات پر ڈرون حملے بھی کیے گئے۔ سیکیورٹی رکاوٹوں میں دھماکوں اور گاڑیوں کی مدد سے 80 سے زائد مقامات پر رستہ بنایا گیا۔ گلائیڈرز اور موٹر سائیکلوں پر سوار تقریباً 800 سے 1000 مسلح افراد سیلاب کی طرح غزہ سے نکل کر اسرائیل میں متعدد مقامات پر پھیل گئے۔ کم از کم کچھ مدت کے لیے یہ حکمت عملی اسرائیلی دفاعی نظام پر حاوی ہونے میں مددگار ثابت ہوئی۔ سنیچر کے دن جب تہوار اور چھٹی بھی تھی، اتنی زیادہ نقل و حرکت نے اسرائیلی کمانڈ اور کنٹرول مراکز میں کھلبلی مچا دی ہوگی۔ حماس کے چند جنگجوؤں نے عام شہری آبادیوں جبکہ دیگر نے فوجی چوکیوں اور اڈوں کو نشانہ بنایا۔ یہ امر بھی حیران کن ہے کہ چند فوجی چوکیوں پر اتنی آسانی سے قبضہ کر لیا گیا اور تصاویر میں دیکھا گیا کہ اسرائیلی ٹینک تک حماس کے قبضے میں تھے۔ سرحد پر جو نقب لگایا گیا تھا وہ اتنی دیر تک برقرار رہا کہ حماس کے جنگجو بآسانی اسرائیلی یرغمالیوں کو غزہ کی پٹی واپس لے جانے میں کامیاب ہوئے، اس سے پہلے کہ اسرائیل نے ٹینکوں کے ذریعے سرحدی رکاوٹوں پر لگی دراڑوں کو پر کیا۔ اسرائیلی دفاع بظاہر کمزور تھا اور جگہ جگہ خامیاں نظر آئیں۔ حالیہ مہینوں میں اسرائیلی دفاعی نظام کی توجہ قرب اردن پر رہی ہے، اور غالباً حماس نے اسرائیلی فوج کو گمراہ کرنے کے لیے اسرائیلی معاشرے میں موجود اس تقسیم کا بھی فائدہ اٹھایا، جس کی وجہ وزیر اعظم نیتن یاہو کی پالیسیاں ہیں۔ طویل عرصے سے اسرائیلی فوج اور خفیہ ادارے مشرقی وسطیٰ میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں دفاعی صلاحیت کے اعتبار سے اولین صف میں شامل کیے جاتے ہیں، لیکن شاید انہوں نے اپنے مد مقابل کی صلاحیت کا درست اندازہ نہیں لگایا۔ امریکہ میں اسرائیل پر ہونے والے حالیہ حملوں کا موازنہ ستمبر 2001 کے حملوں سے کیا جا رہا ہے، جب کوئی بھی یہ اندازہ لگانے میں ناکام رہا کہ ہتھیاروں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسے اکثر تصور کی ناکامی کہا جاتا ہے۔ شاید ایسی ہی تصوراتی ناکامی اسرائیل کے مسائل کی وجہ بنی اور وہ اپنے دشمن کی جانب سے اتنی جرأت مندانہ منصوبے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ یہ خدشات یقیناً طویل المدتی تحقیقات کا حصہ ہوں گے جو آنے والے وقتوں میں کی جائیں گی۔ فی الحال اسرائیل کی کوشش ہوگی کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بجائے اس نقطے پر دھیان دے کہ اب کیا کرنا ہے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔